رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو آپ کے فضائل اور مناقب کا ہے، یہ تو بے شمار ہیں۔ شاعر کہتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ کی ذات سب سے بزرگ و برتر ذات ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں سیرت کے جلسے اس موضوع کے لیے مخصوص ہو گئے۔ مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن مطالعہ سیرت کے لیے صرف کسی ایک پہلو کو کافی سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ سیرت کے مطالعے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کے لیے آئینہ بنایا جائے، اس کو سامنے رکھ کر انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارے۔ عبادات شرعی احکام کے معاملے میں تو ہم سنت نبوی کی طرف رجوع کرتے ہی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعی زندگی، سیاسی حکمت عملی، دوسری اقوام کے ساتھ سلوک و تعلق کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہاں مسلمانوں کے حالات مکی زندگی کیسے ہیں اور وہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہاں ہمارے حالات مدنی زندگی اور صلح حدیبیہ سے پہلے کیسے ہیں اور وہاں ہمارے لیے اسوہ نبوی کیا ہے، کس مرحلے پر ہمیں صلح حدیبیہ کی ضرورت ہے، کہاں جرأت فرزانہ درکار ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی قومی زندگی، ملی مسائل میں ان لوگوں کی طرح جو خدا اور رسول، دین و شریعت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف مادی نفع نقصان کے اعتبار سے غور کرنا، منصوبے بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر موڑ پر اسوہ حسنہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ مبتلا اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ سے لے کر چین اور برما تک ہر جگہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ ان کی جان و مال، عزت آبرو ایک بے قیمت چیز ہو چکی ہے۔ خود مسلم ممالک شام، عراق، افغانستان، یمن وغیرہ میں مسلمانوں کی آپسی برادر کشی ہے۔ مسلمانوں کے خون کو پینے کے پانی سے بھی زیادہ آرزو کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایک ایسا جائزہ جو ایمان سے لے کر اعمال اور اخلاق تک تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہو، پھر رب کائنات سے رجوع کرنے، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کے جذبے پر مبنی ہو۔ ہر تکلیف دہ واقعے کو دوسروں کا قصور قرار دینے کے بجائے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھنا مومنانہ طریقہ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو قرار دیتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہی حال دوسرے ان قوموں کا بھی تھا جو ایمان اور عمل سے محروم تھے۔ جب ان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تھی تو وہ اہل ایمان کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ خود رسول اللہ، آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی قریش اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں خود اس کی ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس لیے حالات کی ناموافقت کا سبب دوسروں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے آپ میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے حالات کے موقع پر بعض کمزور مسلمان سوچتے ہیں ہم جب دین حق پر ہیں اور ہم کو خیر امت کہا گیا، جن کا اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے انتخاب کیا ہے،
تو پھر ہم اتنی آزمائشوں اور دشواریوں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ بات مسلمانوں کو جادہ حق سے ہٹانے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اعدائے اسلام کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے، لیکن یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمت سے سرفراز ہوں گے، جنت ان کی قیام گاہ ہوگی، وہ ہر طرح کی تکلیف ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن دنیا میں اس کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے جنت کے بدلے ان سے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر بہت وضاحت اور تاکید کے ساتھ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے ساتھ کچھ نقصان دے کر ضرور آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں اللہ نے زور دے کر فرمایا کہ مسلمانوں کو ضرور آزمائشیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، اور وہ بھی مختلف قسم کے ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مسلمان کو خوف و دہشت سے دوچار کریں گے، اپنے جان و مال، عزت آبرو کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار کریں گے۔ آج پوری دنیا، خود ہمارے ملک میں مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتایا گیا کہ ان کو معاشی نقصانات سے آزمایا جائے گا۔ اس معاشی نقصان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بالکل فاقوں کی نوبت آئے گی، جیسا کہ آج بھی بعض ملکوں کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے قدرتی وسائل پر مغرب نے قبضہ کر کے رکھا ہے۔ یہی صورتحال برما کے مظلوموں، شام کے مہاجرین کی بھی ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی، لیکن ان کو معاشی اعتبار سے نہایت پسماندہ اور اقتصادی نقصان سے دوچار کیا جائے گا۔ ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کیے جائیں گے، جیسا کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ مرکز سے لے کر ریاستوں تک ملازمتوں میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب بہت کم نظر آتا ہے۔ اور تیسری بات اس آیت سے بتایا گیا، ان کی آزمائش جانی نقصانات سے بھی ہوگی، اور یہ ایسا جانی نقصان ہے جس سے مسلمان مسلسل دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتایا گیا کہ جس چیز سے آزمانے کا ذکر کیا ہے وہ ثمرہ کہتے ہیں پھل۔ اس آیت میں بعض مفسرین نے اس سلسلے میں اولاد کو مراد لیا ہے۔ آج بہت سے ملکوں میں والدین کے سامنے ان کی مسلمان اولاد کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں مسلمان نوجوان ہر وقت اس خطرے سے دوچار رہتا ہے کہ نہ جانے انہیں بے قصور ہونے کے باوجود دہشت گردی کا الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اولاد کے نقصان کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا ان مصیبتوں سے دوچار ہونا اللہ کا وعدہ اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق ہے۔ ان کا پیش آنا قابل تعجب نہیں، بلکہ ان واقعات کے پیش آنے کو مسلمانوں کے لیے ایمان اور یقین میں اضافہ کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اگر کوئی ایمان پر قائم رہنے کے باوجود کسی وجہ سے مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے تو اس کو حسرت اور افسوس، نا امیدی اور بے یقینی سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے
کسی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار انبیاء اکرام تھے، لیکن قرآن مجید نے اگر تفصیل سے انبیاء اور ان کی اقوام کے واقعات کا ذکر دیکھیں گے جن کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکلیف اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جن کو مشرکین کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال کا غالب حصہ دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزارا، لیکن قوم کا رد عمل مسلسل انکار اور سرکشی تھا۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ان کی قوم ان پر سنگ باری بھی کرتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر تھے کہ ان کے بعد تمام پیغمبر انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، جن میں رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ ان کو بڑی بے دردی سے نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایندھن آگ کو جلانے کے لیے تیار کیا گیا۔ قوم کے ایک ایک فرد نے اس میں حصہ لیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت خاص سے آپ کو بچا لیا۔ بیگانوں ہی سے نہیں، اپنوں سے بھی کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی۔ خود والد نے کہا، اگر تم دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے، دادا بھی، دادا کے بھائی بھی، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اس کے باوجود کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اندھیرے کنویں میں پھینکے گئے، ماں باپ جدا کیے گئے، نبی زادہ تھے لیکن غلام بنائے گئے، بازار میں بیچے گئے، بالآخر قید کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑا، یہاں تک کہ مفسرین کی روایتوں کے مطابق کم و بیش 12 سال آپ نے قید خانے میں گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جن آزمائشوں سے گزاری گئی، قرآن مجید نے تفصیل سے ان کو بیان کیا۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہے کہ فرعون پوری قوم بنی اسرائیل سے بیگار کا کام لیتا تھا، ان سے کھیتی کرائی جاتی تھی، عمارتیں بنوائی جاتی تھی، پہاڑوں کو تراشا جاتا تھا، ستون بنایا کرتے تھے جو ان کاموں کے لائق نہیں تھے، ان سے یومیہ یا جزیہ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص سورج کے ڈوبنے سے پہلے جزیہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ اس کے گردنوں سے باندھ دیے جاتے تھے۔ عورتوں کے ذمہ کپڑوں کی بنائی کڑھائی کا کام ہوتا تھا۔ پھر ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، مصر پہنچی۔ اس نے قوم فرعون یعنی قبطیوں کے ایک ایک مکان کو خاک ستر کر دیا اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مصر پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون کا ظالمانہ حکم جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ سالوں سے اس پر عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خود قبطی سرداروں نے فرعون سے درخواست بھی کیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو محنت مزدوری کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح آئندہ ہم لوگوں کو ان پرمشقت کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خوف و دہشت کا عالم یہ تھا کہ مکے میں حضرت ابو طالب روزانہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو آپ کی حفاظت پر لگا دیتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی جب تک سورہ مائدہ کی آیت نازل نہیں ہوئی آپ کی قیام گاہ پر پہرا دیا جاتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ صحابہ بہت سی دفعہ اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سویا کرتے تھے تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ آور ہو جائے تو دفاع کر سکے۔ آپ کی پوری مکی زندگی جان خطرے میں رہی۔ عین صحن کعبہ میں آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، طائف میں زخموں سے چور چور ہو گئے، احد میں روئے منور سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ شعیب ابی طالب نے 3 سال سے زیادہ عرصہ ایسا بیکاٹ کیا گیا کہ مسلسل فاقوں سے گزرنا پڑا، اور بنو ہاشم کے بچے ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے۔ اپنے عزیزوں کی قربانی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم بھی دیکھا، جن کی لاش مسخ کر دی گئی تھی۔ مکی زندگی کے 13 سال آپ نے سخت مشقت میں گزارے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی 8 سال کا عرصہ اسی طرح گزارا کہ اہل مکہ کی طرف سے پھوڑ پھوڑ کے حملے ہوتے رہے۔ آخر ہجرت کی 8ویں اور نبوت کے 81ویں سال مکہ فتح ہوا، جس محبوب سرزمین سے آپ کو ظلماً نکال دیا گیا تھا، وہی آج آپ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ جیسے 21 سال کے بعد مکے کے لوگ دامن اسلام میں آ گئے، انہوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا۔ یہی اہل مکہ آج سے 21 سال پہلے جب آپ نے دعوت حق پیش کی تھی، آپ کی دعوت کے سامنے سر جھکا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے اس لیے گزارا کہ امت کو جن جن آزمائشوں سے گزرنا تھا، آپ کو ان تمام دشواریوں سے گزارنا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کا اسوہ موجود، دشواریاں ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کریں، وہ مایوس اور نا امیدی نہ ہو، ان کے سامنے اپنے نبی کی مثال موجود، یہ بات ان کے لیے تسلی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے مسلمانوں کو موجودہ عالمی ملکی حالات سے نہ پریشان ہونا ہے، نہ ان کے یقینی میں تذبذب پیدا ہونا ہے۔ انہیں احساس رہنا چاہیے کہ ان کا ابتلاؤں سے دوچار ہونا ان کے نبی کے ایسے حالات سے گزرنے کے مقابلے تو بہت ہی کم ہے۔ رسول اللہ نے اس امت کو پیش آنے والے حالات کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ کے یہاں آزمائش کے اعتبار سے افراد اور قوموں کا اجر ہوگا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ اگر وہ ان حالات میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں رہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا وَمَن سَخَطَ فَاللَّهُ السَّخَطُ۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کو ایسا سمجھیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر محلے کی سڑک پر نکلے اور دیکھا کہ چند بچے آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان میں ایک آپ کا بیٹا بھی ہے، تو آپ محلے کے بچوں کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے بچے کا کان پکڑ کر گھر کو لائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائیں گے، کیونکہ آپ دوسرے بچوں کی غلطی کو تو وقتی طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا بھی جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہو، تھوڑی سی کوتاہی بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، آپ فوری طور پر اس کی تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت خدا کے دین کی سربلندی کے لیے پیدا کی گئی، لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، یہ امت انسانیت کے لیے جیتے ہیں۔ خیر امت اخرجت للناس، اس لیے دوسری قوموں کو تو اس کی کوتاہیوں پر ڈھیل دی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید نے امحال سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس امت سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو فوراً اس کی پکڑ کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی جیسی ہے، برابر ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی رہتی ہے۔
مومن اسی طرح آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال ایسے درخت کی ہے جو ہلتا نہیں یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق مثل الشجرة الأرض لا تهتز حتى تستحسد۔ اس لیے میرے بھائیوں، موجودہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، نہ قدم لڑکھڑانا ہے۔ ایک طوفان ہے جو آیا ہے پھر گزر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خطے میں مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے سے اسلام مغلوب ہو گیا ہو۔ عین اس وقت جب مسلمان مغلوبیت سے دوچار تھے، اسلام نے اپنی استدلالی قوت کی بدولت غلبہ اور فتح مندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان اور یقین کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں کو غالب کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔